بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دنیا میں آپ نے بہت سے معجزات دیکھے ہوں گے، مگر کیا آپ نے سنا ہے کہ اللہ کریم کے خزانے میں ایک ایسی بابرکت تسبیح بھی موجود ہے جو آپ کو 40,000 سال کی عبادت، 1,000 حج، 5,000 عمرے اور 10,000 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب دے سکتی ہے؟ یقیناً آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسی ہی نایاب اور معجزاتی تسبیح کا خاص عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ تسبیح چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے ہوئے، وضو کے ساتھ یا بغیر وضو کے بھی پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو 40,000 سال کی عبادت، 1,000 حج، 5,000 عمرے اور 10,000 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، اور یہ تسبیح ہمارے لیے کسی عظیم توفیق سے کم نہیں۔ اگر پھر بھی کوئی بدنصیب اسے چھوڑ دے تو بہت محرومی کی بات ہے۔ اللہ کے جو خاص اور برگزیدہ بندے ہیں وہ اس تسبیح کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ تسبیح اتنی مختصر ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی اسے یاد کرنا چاہے اور پڑھنا چاہے تو آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی رکاوٹ یا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ، ثواب اور اجر اتنا زیادہ ہے جس کا میں شروع میں ذکر کر چکا ہوں، یعنی 40,000 سال کی عبادت، 5,000 عمرے، 1,000 حج اور 10,000 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب۔ اللہ اکبر! میں اس ویڈیو کے ذریعے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور بزرگوں سے مخاطب ہوں کہ اگر آپ میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو خدارہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں، اس تسبیح کا لازمی اہتمام کر لیں تاکہ اللہ پاک کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ ایک اور جگہ اس تسبیح کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ اگر کوئی گھر کا کوئی ایک فرد بھی اسے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے تو اس گھر کے حالات میں خیر و برکت آ جاتی ہے۔ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، یعنی اس تسبیح کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ثواب اور اجر کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی گھر کے افراد بدقسمتی، تنگی، مشکلات کا شکار ہوں تو اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کے حالات بدل سکتے ہیں، بدبختی کو خوشبختی میں، تنگی کو آسانی میں تبدیل فرما سکتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اب اس تسبیح سے کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں؟ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں اس تسبیح کا اہتمام کیا جاتا ہے، اگر وہ گھر قرض میں ڈوبا ہوا ہو، خواہ قرضہ چھوٹا ہو یا پہاڑوں جتنا بڑا، تو اللہ پاک اپنی رحمت سے قرض ادا ہونے کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں اور بندے کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شہید مقروض کے گناہ بھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ اس لیے مقروض اگر پابندی سے یہ تسبیح پڑھتا ہے تو غیبی وسیلے اور ایسے ذرائع مہیا ہو جاتے ہیں جن کے ذریعے قرض کی ادائیگی ممکن ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ پاک ہی راستے بنانے والی ذات ہے، اللہ پاک ہی اسباب پیدا کرنے والی ذات ہے، اللہ پاک ہی ہر راستے سے عطا فرمانے والی ذات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس گھر میں رزق کی تنگی کا اللہ پاک خاتمہ فرما دیتے ہیں، اس گھر کے تمام افراد کا مستقبل اور نصیب روشن چاند کی طرح بنا دیتے ہیں اور اس گھر کے افراد کے لیے آسانیاں اور فراخی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، جن لوگوں کے پاس حج کرنے کے لیے مالی یا جسمانی استطاعت نہیں ہے، خصوصاً گھر کے بزرگ اور عمر رسیدہ افراد، وہ اس تسبیح کا لازمی اہتمام کریں، مگر یہ احتیاط بہت ضروری ہے کہ آپ اسے حج کا نعم البدل مت سمجھیں۔ یہ صرف حج کا ثواب دینے والی تسبیح ہے، کیونکہ کوئی عمل فرض حج کا بدل نہیں بن سکتا۔ جب استطاعت ہو جائے تو حج ادا کرنا فرض ہی رہے گا، وہ اس تسبیح سے ادا شمار نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں بھی اس تسبیح کا اہتمام کر سکتے ہیں جو ابھی حج کی شرائط کے قابل نہیں ہوئے، تاکہ
تاکہ حج کے اسباب پیدا ہونے کا ذریعہ بن سکے۔ اس تسبیح کی فضیلت اور ثواب کا میں اپنی ویڈیو کے آغاز میں ذکر کر چکا ہوں کہ 40,000 سال کی عبادت، 1,000 حج، 5,000 عمرے اور 10,000 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ تسبیح انسان کی زندگی میں خیر و برکت کا سبب بنتی ہے۔ اگر کوئی بدقسمتی، پریشانی یا تنگی کا شکار شخص اس تسبیح کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے حالات بہتر فرما سکتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما سکتے ہیں۔ آج کل ہر گھر میں بے روزگاری، لڑائی جھگڑے، بے سکونی، قرضوں کی پریشانی، بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹ، بیٹوں کے لیے مناسب مواقع نہ ملنا، کاروبار کا رک جانا اور مختلف قسم کے مشکلات پائی جاتی ہیں۔ ان حالات کی وجہ سے ہر گھر میں بے چینی اور پریشانی نظر آتی ہے۔ اس تسبیح کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جس گھر میں اس کا اہتمام کیا جائے وہاں خیر و برکت میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ پاک مشکلات کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار شخص اس تسبیح کو پڑھ لے تو اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے اور اللہ پاک سے شفا کی دعا بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر گھر میں کوئی بیمار ہو اور وہ خود پڑھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو گھر کا کوئی دوسرا فرد اس کے لیے دعا اور نیک نیتی کے ساتھ اس تسبیح کا اہتمام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بیمار کو شفا عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس تسبیح کی فضیلت کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ اگر یہ تسبیح معذور افراد یا ایسے مریض احباب جو بستر پر پڑے رہتے ہیں وہ خود بھی یہ تسبیح پڑھ لیں تو ظاہر ہے اس میں وضو کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس بات کی پابندی ہے کہ اسے کسی خاص جگہ جائے نماز پر بیٹھ کر یا نفل پڑھنے کے بعد ہی پڑھا جائے۔ اس لیے وہ جیسے ہی اس تسبیح کے عمل کو شروع کریں گے تو اللہ کریم انہیں فوری شفا یاب فرمائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص باوضو نہیں ہے یا مجبوری کی وجہ سے ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتا یا اس کے پاس وقت کم ہے تو وہ چلتے پھرتے بھی یہ تسبیح پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیٹھ کر پڑھنا چاہے تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے بیٹھ نہیں سکتا تو وہ بستر پر لیٹے ہوئے بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ سب سہولتیں اس تسبیح میں شامل ہیں۔ اس تسبیح کی سب سے بڑی خاص بات یہی بیان کی جاتی ہے کہ اسے چلتے پھرتے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ وضو کر کے پڑھنا چاہیں تو بھی درست ہے اور جس جائز حالت میں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس تسبیح کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تسبیح کیا ہے اور جو لوگ اسے چلتے پھرتے پڑھنا چاہتے ہیں وہ کس طرح پڑھیں گے۔ صرف تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آپ جس مقام پر بھی ہوں، جس جگہ پر بھی ہوں، چل رہے ہوں، پھر رہے ہوں، کاروبار کی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوں، دکان پر بیٹھے ہوئے ہوں، گھر میں ہوں، ویل چیئر پر ہوں، بستر پر ہوں، صحت مند ہوں یا بیمار ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، آپ نے صرف نیت کر لینی ہے۔ ثواب تو اس تسبیح کا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، مثلاً کسی پریشانی سے نجات، کسی مصیبت سے خلاصی، قرض سے رہائی، بیماری سے شفا، رزق میں برکت یا کسی جائز حاجت کی تکمیل چاہتے ہیں تو اس نیت کے ساتھ بھی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ ثواب کا ثواب بھی ملے گا اور دعا کی برکت بھی حاصل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ ناظرین اندازہ لگائیے کہ نیکی کا ارادہ کر لینے پر بھی ایک نیکی مل جاتی ہے تو پورا عمل کرنے پر کتنا ثواب عطا ہوگا۔ ناظرین اب اس بابرکت تسبیح کے عمل کو مکمل طور پر سمجھ لیں اور اسی کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور روحانی ترقی ملے گی۔ اس عمل کو شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، مثلا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی محمد یا کوئی بھی مسنون درود شریف۔ شروع میں کچھ مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، پھر تسبیح کا ورد کریں اور آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد پڑھ لیں، یہ لازمی پڑھ لیں۔ اور اگر نماز والا درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ ایک دفعہ میں پڑھتا ہوں، آپ سن لیں، جس طریقے سے میں پڑھوں گا اسی طریقے سے آپ نے بھی پڑھنا ہے۔ ناظرین، جس تسبیح کی تفصیل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کو بغور سن لیجئے اور کسی قسم کی کمی بیشی نہ کیجیے گا۔
آپ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، چاہے چلتے پھرتے ہوں، بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوئے ہوں۔ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمدن بھی پڑھ سکتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی کی کیونکہ بہت فضیلت اور برکت ہے، اس لیے آپ بھی میرے ساتھ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تاکہ ثواب حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے بھی یہ درود ایک مرتبہ پڑھنا ہے، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمدن پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، درود ایک مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ثواب کی نیت کے ساتھ اپنے مقصد اور حاجت کی بھی نیت کر لینی ہے۔ جو بھی حاجت ہو اللہ پاک ثواب کے ساتھ ساتھ اس میں مدد بھی فرمائے گا، خواہ قرض ہو، بیماری ہو، بے روزگاری ہو، انٹرویو میں کامیابی مطلوب ہو، رشتوں کی رکاوٹ ہوں یا کوئی اور پریشانی ہو، اس کی نیت کر کے یہ عمل کریں۔ اس کے بعد سب سے پہلے استغفار کریں اور اللہ پاک سے معافی طلب کریں، کیونکہ اللہ پاک معافی مانگنے والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اگر آپ اس تسبیح کی برکت اور فضیلت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو استغفار ضرور کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کا یہ عمل بابرکت بن جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 33 مرتبہ پڑھیں۔ سچے دل سے یہ نیت کریں کہ یا اللہ، مجھ سے جو بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہ سرزد ہوئے ہیں میں ان سب کی معافی طلب کرتا ہوں۔ آپ نے صرف اور صرف 33 مرتبہ یہ استغفار ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر شمار کر کے پڑھ لینے ہیں۔ پس درود ابراہیمی یا مختصر درود پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ جب 33 مرتبہ استغفار بھی پڑھ چکیں تو اب وہ تسبیح پڑھیں جس کا آپ شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ براہ کرم آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، کیونکہ یہ عمل بہت قیمتی اور اہم وقت نکال کر آپ ہی لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو شروع کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس تسبیح کا آغاز کرنا ہے، چاہے چلتے پھرتے ہوں، بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں۔ اب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، آپ بغور سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ وہ عظیم سورت ہے جس کا ورد اس عمل میں کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ توجہ سے سن لیجئے۔ سورہ فاتحہ آپ نے صرف 34 مرتبہ پڑھنی ہے اور ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ہے۔ چاہے کوئی بیمار شفا کی نیت سے پڑھے، کوئی قرض دار قرض سے نجات کی دعا کے ساتھ پڑھے، یا کوئی شخص کسی اور جائز حاجت کے لیے پڑھے، وہ اپنی نیت کے ساتھ اس عمل کو انجام دے سکتا ہے۔ ثواب کی نیت بھی رکھے اور اپنی جائز حاجت کی تکمیل کی دعا بھی کرے۔ آپ سورہ فاتحہ 34 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں، تسبیح کے دانوں یا موبائل کاؤنٹر پر شمار کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور عمل بھی کرنا ہے۔ جب 34 مرتبہ سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے تو پھر یہ کلمات 41 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یا اول الاولین
یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا رب المساکین یا ارحم الراحمین۔ یہ 5 مبارک کلمات 34 مرتبہ سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد 41 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے اور عرض کرنا ہے، یا اللہ اس تسبیح کی فضیلت سے میں بخوبی آگاہ ہوں۔ یا اللہ تیرے نیک بندوں کا کہنا ہے کہ تو اس پر بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یا رب العالمین مجھے تجھ پر کامل بھروسہ ہے، لیکن میرے پروردگار جس مقصد اور جس حاجت کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس تسبیح کا اہتمام کر رہا ہوں، اپنے فضل و کرم اور غیب کے خزانوں سے اسے پورا فرما۔ یا اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں وہ مجھے عطا فرما، اور جو میں مانگ نہ سکا لیکن میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے اپنے کرم سے عطا فرما۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میری مشکلات آسان فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میری جائز حاجات کو پوری فرما، اور مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین۔ ناظرین اکرام، دعا میں شامل ہونے کے لیے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ اگر آج کا ہمارا یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، دوست احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور چینل کو اس لیے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ہی مفید اسلامی موٹیویشن ملتی رہے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔